رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس قرآن کا موضوع رجل مؤمن من آل فرعون ہے، یعنی فرعون کی قوم کا وہ مرد مومن جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دفاع میں فرعون کے سامنے آ گیا تھا، اور اس نے اس خوبصورت انداز میں فرعون کی مجلس مشاورت میں تقریر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا کہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا وہ بہت شرمندہ ہوا اور اپنے اس ناپاک ارادے سے باز آ گیا۔ قرآن مجید میں سورہ المؤمن، جس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، اس کے آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 45 تک پس منظر اور نتیجے کے ساتھ اللہ رب العزت نے انتہائی تفصیل سے اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ تقریباً 2 رکوعوں میں اسے بیان کرنا، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے گزشتہ لوگوں کے اقوال اور ان کی تقاریر جو بطور اقتباس قرآن میں شامل کی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو آئینہ دکھانے کے لیے، ان میں کسی فرد کی سب سے لمبی گفتگو یہ ہے جسے اللہ رب العزت نے یہاں سورہ المؤمن کا حصہ بنایا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے انتہائی قابل توجہ باتیں ہیں، بالخصوص وہ اہل ایمان جو دین حق کی سربلندی کے لیے اور اقامت دین کے لیے تحریکی و تنظیمی سطح پر یا انفرادی سطح پر مسلسل محنت اور کوشش کر رہے ہوں اور باطل کے ساتھ ان کی کشاکش چل رہی ہو۔ اس واقعہ کا اور اس گفتگو کا پس منظر تفصیل کے ساتھ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں گزر چکا، لیکن اس کا اختصار یہ ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اس کام کو کامیابی ملنے لگی، اور فرعون کے لیے یہ بات بڑی پریشان کن تھی کہ میری قوم ساری زندگی جن بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا کے جس نے رکھا ہے، آج ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں، یہ باشعور ہو رہے ہیں، اور غلام جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور جو پہلے سے حاکم قوم ہوتی ہے ان محکوموں سے اپنی جان چھڑانا اس حاکم قوم کے لیے کوئی آسان نہیں ہوتا۔ تو فرعون نے مختلف ترکیبیں سوچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے جو ہم نوا لوگ تھے، آپ کے امتی تھے، آپ کے پیروکار تھے، انہیں نقصان پہنچانے کی۔ کبھی یہ ترکیب پہلے تو اس نے یہ بھی ترکیب سوچی تھی کہ لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ یہ جادوگر ہے، تو جادوگروں سے مقابلہ کروا دیتے ہیں، ہار جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، وہاں بھی اللہ کے نبی سربلند رہے، کامیابی ملی۔ پھر اس نے ایک ترکیب یہ سوچی کہ اب معاملہ سر سے گزر رہا ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ اب اس نے اپنی کابینہ بلائی اور ان کے ساتھ مشاورت کی، اور اسی کابینہ کے اندر ہی ایک ایسا فرد بھی موجود تھا جو تھا تو فرعون کی قوم کا قبطی تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ کامل ایمان لا چکا تھا۔ اس سے پہلے تک اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، کبھی ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن آج جو فرعون کی مجلس بیٹھی ہے اور فرعون پورے غرور و تکبر کے ساتھ اپنے شاہانہ جو جلال کے ساتھ اس مجلس کی صدارت کر رہا ہے، اور وہاں جو مشاورت ہوئی اسی مشاورت کے دوران فرعون نے اپنی زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سخت جملے کہے۔ جب فرعون نے سخت جملے کہے اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ اب قتل کر دیتے ہیں، اس وقت رجل من آل فرعون سے رہا نہ گیا، وہ میدان عمل میں آیا، اور اس نے اس وقت اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا، اور ایک بڑی فصیح و بڑی خوبصورت اور انتہائی فیصلہ کن انداز میں تقریر کی،
جس کا فرعون پہ بہت زیادہ اثر ہوا۔ آئیے قرآن مجید کی آیات طیبات کی روشنی میں اس تقریر کو دیکھتے ہیں اور ان سے ہم اپنے لیے اس سے فیض حاصل کرتے ہیں اللہ رب العزت کے قرآن کا۔ آیت نمبر 26 سے شروع ہو رہا ہے، وقالا، اور کہا فرعون نے، ذرونی، چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اسے اندازہ لگائیے کہ اس نے کتنے غرور و تکبر کے عالم میں یہ بات کہی ہوگی کہ مجھے چھوڑ دو جی، میں خود موسیٰ کو قتل کرتا ہوں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب کو پکارے، میں اسے قتل کرنے کے لیے اٹھنے لگا ہوں، میں قتل کرتا ہوں اسے۔ اب وہ تو رب کا نام لیتا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ اب یہاں مصر میں میرے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، فرعون کا یہ نظریہ تھا۔ تو اس نے کہا بلا لے وہ اپنے رب کو۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں۔ اب فرعون دلیل دے رہا ہے اپنے نمائندوں کو اور اپنی کابینہ کو کہ میں کیوں اسے قتل کرنے لگا ہوں۔ اب اس نے دلیل بھی دی گرد و نواح کے معاملات سے، اپنی تہذیب سے، کہ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں کہ ان یبدل دینکم، کہ وہ کہیں تمہارا دین ہی نہ بدل دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ اس سلطنت میں، اس سرزمین مصر میں کھل مکھلا فساد نہ کروا دے۔ تو اب اصل حقیقت میں ڈر فرعون کو اپنا تھا، تو وہ منسوب ساری سلطنت کی طرف کر رہا ہے تاکہ یہ لوگ میری تائید کریں کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے دین کو نہ بدل دے اور یہاں فساد نہ پھیلا دے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اس بات کی اطلاع پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عصت بربی وربکم، میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے پروردگار کی، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ تو یہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیا، رب کے سپرد کیا، جو نبیوں کا طریقہ ہے، جو اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اب جب یہ معاملہ پریشان کن حد تک پہنچ گیا تو اس وقت فرعون کی کابینہ میں موجود یہ مرد مومن بولا، مرد مومن اٹھا، اس نے یہ گفتگو کی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور بولا فرعون کی قوم میں سے، فرعون کی آل میں سے ایک مرد مومن، یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ اب جب وہ بولا تو اس نے سب سے پہلا خوبصورت جملہ کیا اپنی زبان سے نکالا؟ وہ کہنے لگا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو جس کا کہنا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ اللہ کو رب مانتا ہے اور تم اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ کچھ ہوش کرو۔ یہی جملہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء، جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بولا تھا۔ اس وقت جب مکی دور میں مشرکین مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے لگے، تو اس وقت جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ جملہ بولا تھا، اور اس جملے نے بھی بڑا اثر دکھایا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی جملہ بولا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، قتل کر رہے ہو، قتل کرنے کے درپے ہو، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس مرد مومن نے آگے سے مزید وضاحت کی کہ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں بھی لے کے آئے ہیں۔ یعنی اگر اس کی بات بغیر دلیل کی ہوتی تو پھر کچھ سوچتے، کچھ بات کرتے، لیکن اس نے کہا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ ہے، اور اس پہ وہ دلائل بھی لے کے آیا ہے۔ لیکن تم ہو کہ نہ دلائل کو دیکھتے ہو، نہ اس کی تبلیغ کو سنتے ہو، نہ اس میں غور و فکر کرتے ہو، اور درپے ہوگی اس کو قتل کرنے کے، کچھ حیا کرو۔ پھر آگے وہ مرد مومن کہتے ہیں، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اگر یہ مرد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو پھر یاد رکھنا جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تم اگر مجھے نہیں مان رہے تو تمہیں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تو پھر اس عذاب کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں پہنچ کے ہی رہے گا، آگاہ رہنا۔ بلکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، تم
ان کے اتنے مخالف بنے پھرتے ہو، ذرا غور تو کرو۔ اگر بفرض محال یہ جھوٹے ہیں تو فعلیہ کذب، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کرتے نہیں جو کر رہے ہیں، ان کے جھوٹ کا وبال ہی نہیں پہ ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، یاد رکھنا اگر یہ سچے ہیں تو يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو جو وعدے یہ تم سے کر رہے ہیں عذاب کے، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں آ کے پہنچ کے ہی رہے گا۔ تم انہیں تسلیم نہیں نہ کر رہے، ان کی بات نہیں مان رہے، ان پر ایمان نہیں لا رہے۔ پھر آگے اس نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا، ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا، من ہوا مسرف، اسے جو حد سے بڑھنے والا ہو، کذاب جو جھوٹا ہو۔ تو اب تم خود ہی دیکھ لو کون حد سے بڑھنے والا ہے، کون کذاب ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں تو وبال ان پہ ہوگا۔ تو اگر وہ سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور دلائل کے ساتھ بلا رہے ہیں، تو پھر اپنا انجام تم سوچ لو، تمہیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والے کو اور جھوٹے کو رائے ہدایت نہیں دکھاتے، اس کی رہنمائی نہیں کرتے۔ پھر اس نے مزید گفتگو کی کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میری قوم تم تکبر میں نہ ہو، غرور میں نہ ہو، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم یہ سلطنت اس میں غلبہ تمہارا ہے، ظاہری طور پر اس زمین کے مالک تم ہو۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، یاد رکھنا جب اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ یہ تمہاری بادشاہت تو صرف ظاہر کی بادشاہت ہے، اللہ کے عذاب کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ تمہارے ساتھ موسیٰ عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں، اس وقت تو تم بڑی باتیں کرتے ہو، لیکن عذاب آیا تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تو جب یہ گفتگو کی انتہائی زوردار انداز میں حضرت اس رجل من آل فرعون، رجل مؤمن من آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لا چکے تھے، تو وہ سارے کا سارا نشہ فرعون کا ختم ہو گیا، اور اب وہ سہم گیا فرعون یہ گفتگو سن کے۔ پر زور گفتگو تھی، پر دلائل گفتگو تھی۔ اب آگے دیکھیے فرعون نے پھر اس کے جواب میں کیا کہا، بڑے لجاجت والے لہجے میں اور بڑے عاجزی والے لہجے میں، اپیل والے لہجے میں۔ پہلے تو وہ پھولے نہیں سما رہا تھا کہ ایسا کر لیں گے ایسا کر لیں گے، لیکن اب دو باتیں سنی ہیں تو ساری اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ قال فرعون نے کہا، ما اریکم، میں تمہیں وہ دکھا رہا ہوں، الا ما ارا، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، وما اہدیکم الا السبیل الرشاد، اور میں تمہیں اس راستے پہ ڈال رہا ہوں، اس طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں جس راستے کو میں بھلائی کا راستہ سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیے پہلے اس نے کہا تھا کہ ذرونی یقتل موسیٰ، اور اب کدھر آ گیا؟ اب وہ سارا نشہ ختم ہو گیا، اب وہ ادھر آ گیا کہ میں تو بس تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے۔ یہ کمال تھا اس مرد مومن کی گفتگو کا۔ پھر جب فرعون نے یہ بات کہہ دی تو پھر آگے سے اس مرد مومن کی گفتگو دوبارہ شروع ہوئی۔ وقال الذی آمن، پھر بولا وہ شخص جو ایمان والا تھا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف، مجھے ڈر ہے، علیکم، تمہارے اوپر، مثل یوم الاحزاب، اس طرح کے عذاب کا ڈر ہے، اس طرح کے معاملات کا ڈر ہے، مثل یوم الاحزاب، جو پہلے گروہوں پہ واقعات گزرے ہیں عذاب کے، انہیں تہ و بالا کر دیا گیا کہ انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی تھی، اور تم بھی نبی کی نافرمانی کر رہے ہو۔ مثل عذاب قوم نوح، جیسا کہ مثال بنی تھی، معاملہ ہوا قوم نوح کا، قوم عاد کا، وثمود، قوم سمود کا، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد جس طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوا، ان پہ اللہ کا عذاب آیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر بھی ایسے اللہ کا عذاب نہ آ جائے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ بِظُلْمٍ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اللہ تو نہیں چاہتا کہ بندوں پہ ظلم کروں، لیکن جب بندے اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئیں اور اللہ کے نبیوں کی مخالفت شروع کر دیں اور اللہ کے نبیوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیں، پھر اللہ کا عذاب بندوں پہ آ کے رہتے ہیں۔ تو کہیں تمہارے ساتھ بھی معاملہ نہ بنے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے، یوم التناد، اس دن سے جب تم ایک دوسرے کو بلاؤ گے، عذاب آ جائے گا، کسی کو دوسرے کی ہوش نہیں ہو گئی، ایک دوسرے سے تعاون طلب کرو گے، لیکن کوئی کسی کے ساتھ تعاون کرنے والا نہیں ہوگا۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھیں پھیر کے بھاگ رہے ہوگے، ما لکم من اللہ من عاصم، لیکن تمہیں اللہ کے سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر اس کا کوئی ہادی نہیں ہوتا، اسے کوئی رہنمائی اس کی کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر اس مرد مومن نے انہیں پیچھے سے اس قوم کی ایک تاریخ کا واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو تمہارے پاس پہلے حضرت یوسف آئے تھے، جب تک حضرت یوسف تم میں رہے تم نے ان کی بات نہیں مانی،
جب چلے گئے تو پھر تم نے کہا وہ یوسف تو اللہ کے رسول تھے، وہ چلے گئے، افسوس، اب نہ جانے اللہ کی طرف سے کوئی رسول ہمارے پاس آئے یا نہ آئے۔ تو اب یہ جو رسول حضرت موسیٰ آ گئے ہیں، آنکھیں کھولو اور ان کی بات مان لو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام آئے، بالبینات، روشن دلیلیں لے کر۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، لیکن تم مسلسل اس میں شک ہی کرتے رہے جو وہ لے کے آئے تھے، حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ تم میں نہ رہے۔ قُلْتُمْ، پھر تم نے کہا کہ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، اب ان کے بعد اللہ رب العزت ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ تو كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ، بے شک اللہ رب العزت اسی طرح گمراہ کرتا ہے، من هو مسرف مرتاب، اسے جو حد سے بڑھنے والا ہو اور شک کرنے والا ہو۔ تم حضرت یوسف کے بارے میں تمہارے باوجود شک کرتے رہے، اب تم حضرت موسیٰ کے بارے میں شک کر رہے ہو، تو یہ شک کرنا اور پھر حد سے بڑھ جانا یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچاؤ۔ پھر آگے اس مرد مومن نے ارشاد فرمایا، اللہ اور کون سے لوگ ہیں اللہ جنہیں گمراہ کرتا ہے؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر دلیل کے، آتاہم، جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ، یہ بات انتہائی غصہ دلانے والی ہے اللہ کے نزدیک، یہ بڑی غضبناک کرنے والی بات ہے۔ عند الذین آمنوا، اور اہل ایمان کے نزدیک بھی، یعنی کوئی بندہ اللہ کے رسولوں کو شک کی نگاہ سے دیکھے، حد سے بڑھ جائے اور اللہ کی آیات میں، اللہ کے احکامات میں بغیر دلیل کے گفتگو کرے، جھگڑا کرے، فرمایا نہ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، نہ اللہ کے بندوں کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تو دیکھ لو تم کدھر جا رہے ہو، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے، علی کل قلب متکبر جبار، ہر متکبر اور سرکش دل کے اوپر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو کہیں تمہارے دلوں کے اوپر بھی نہ مہر لگ جائے کہ تم پھر ہدایت کو پہچان ہی نہ سکو۔ جب یہ دوسرا حصہ تھا اس بندہ مومن کی گفتگو کا، اب جب یہ دوسرا حصہ پائے تکمیل تک تو پہنچا تو فرعون بالکل ہی حواس باختہ ہو گیا۔ اب اس سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنی جو اس کی جھوٹی انا تھی، ایگو تھی، اسے بھی تو اس نے رکھنا تھا اور اپنا ناک بھی تو بچانا تھا۔ اب اس کے اندر اتنی جرت تو نہیں رہی کہ اس بندہ مومن کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کر سکے، تو اسی پیشمانی کے عالم میں اس نے ایک واہیات سی بات، جس بات کا کوئی خلاصہ نہیں، جس بات کا کوئی مقصد نہیں، عقل و فہم میں آنے والی نہیں، وہ بات اس نے کہہ دی ہے کسے؟ اپنے وزیر قارون، اپنے وزیر حامان کو۔ تو کیا کہا فرعون نے پھر اس وقت دبے ہوئے لہجے میں؟ وقال فرعون نے کہا، یا حامان، اے حامان، ابن لی صرحا، میرے لیے ایک اونچی سی عمارت بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں اسباب اور ذرائع تک پہنچ جاؤں۔ کن اسباب و ذرائع تک؟ اسباب السماوات، آسمان کے اسباب تک، یعنی میرے لیے کوئی اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں آسمانوں تک پہنچوں۔ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، پھر میں جھانک کر دیکھوں حضرت موسیٰ کے خدا کو۔ اب یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ میں آسمانوں تک پہنچوں اور خدا کو دیکھتی ہوں؟ تو یہ بالکل دبے ہوئے اور حواس باختہ انداز میں اس نے یہ بات کی کہ جس بات کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ تو پھر یہ بات کہہ کے آگے سے کہتا ہے کہ بھائی نیلا ظلم کاذب، میں تو گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹ ہے، معاذ اللہ۔ اب دیکھیے کہاں گیا اس کا تکبر، کہاں گیا اس کا غرور، اس کے تکبر کے گوارے سے نکل چکی تھی اس مرد مومن کی گفتگو سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زُجِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح فرعون کے لیے اس کے برے اعمال کو راستہ کر دیا گیا، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ راہ حق سے بھٹک گیا۔ آخری اس کے لیے موقع تھا اس مرد مومن کی بات کو قبول کر لیتا، اس پہ توجہ کرتا، لیکن اس نے اس بات کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور یہ جو فرعون کا داؤ پیچ تھا یہ نہیں تھا مگر تباہی، خود بھی تباہ ہوا اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس نے تباہ کیا۔ پھر اب تیسرا مرحلہ گفتگو کا شروع ہوا اس مرد مومن کی گفتگو کا۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، پھر بولا وہ آدمی جو ایمان لایا تھا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعون یہدیکم سبیل الرشاد، تم میری اتباع کرو، اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں بتاؤں گا سیدھا راستہ کون سا ہے، فرعون کے پیچھے نہ چلو، میری گفتگو سنو۔ یا قوم، پھر اس نے بڑی خوبصورت تقریر کی جو بندے کو دنیا اور آخرت کی یاد دلانے والی ہے، اللہ کے قریب کرنے والی ہے۔ یا قوم، یا میری قوم، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو محض تھوڑا سا مزہ ہے، تھوڑا سا یہ لذت کا ساز و سامان ہے،
وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الْقَرَارُ، بے شک قرار کی جگہ، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً، جو شخص برا عمل کرے گا، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا سوائے اس کے جو اس نے برا عمل کیا، یعنی برے عمل کا برا بدلہ دیا جائے گا، اسی کی مثل۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جو نیک عمل کرے گا، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، چاہے وہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، وہاں انہیں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اے میری قوم، عجیب بات ہے، میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو، میں تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے گمراہی کی طرف بلاتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَالِي، مجھے بتاؤ تو صحیح، أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، میں تمہیں نجات کے راستے کی طرف بلاتا ہوں، حضرت موسیٰ کے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، جنت کے راستے کی طرف۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو اس طرف کے لیے، اکفر باللہ، میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، واشرک بہ، میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، حالانکہ میں تمہیں بلاتا ہوں اس غالب رب کی طرف، الغفار، جو بخشنے والا بھی ہے، میں تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے کفر و شرک کی طرف بلاتے ہو۔ عجیب بات ہے، لا جرم، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس کی طرف کہ جسے پکارنا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ مند نہیں ہے، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یقین رکھو ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو زیادتیاں کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، ہم اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں، وہ آگ میں جانے والے ہیں۔ پھر آگے آخری جملہ جو اس بندہ مومن نے ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ساری گفتگو کرنے کے بعد، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم ان قریب یاد کرو گے ان باتوں کو جو میں نے تمہیں کہی ہے، میری تقریر کو تم یاد کرو گے، تمہارے دلوں کے اندر کھٹکا آئے گا کہ اس بندے نے خوبصورت گفتگو کی تھی، ہمارے فائدے کی گفتگو کی تھی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یاد رکھو میرا ہر معاملہ اپنے رب کے سپرد ہے، میں اپنے معاملے کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جب اس بندہ مومن نے فرعون کے دربار میں یہ گفتگو کی تو درباریوں کے لہجے اور ان کے دیکھنے کے انداز ان کی طرف کوئی اچھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ میرا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے، اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو تم مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اگر رب ساتھ نہیں ہے تو تمہاری تکلیف سے مجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے دو ٹوک یہ بات کہہ دی۔ تو پھر آگے آخری آیت اس حوالے کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ رب العزت نے اسے رجل مؤمن من آل فرعون، اس آدمی کو بچا لیا ان لوگوں کی تکلیف سے، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، تو اللہ رب تو گھیر لیا آل فرعون کو سخت عذاب نے۔ یہ آل فرعون کے اس مرد مومن کی تقریر ہے۔ اس تقریر میں ہمارے لیے جگہ جگہ حکمت کے پہلو موجود ہیں۔ حق کی آواز کو بلند کرنا، چاہے وہ ہمارے پرسنل معاملات میں ہو، ہمارے گھریلو معاملات میں ہو، ہمارے معاشرے کے معاملات میں ہو، اجتماعی معاملات میں ہو، حکومت و سلطنت کے معاملات میں ہو، یا کسی بھی معاملے میں ہو جہاں برائی ہو رہی ہو، حسب استطاعت بندہ وہاں حق کی آواز بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائے، اور چاہے یہ نہ دیکھے کہ میرے سامنے کون ہے جس کے سامنے میں کلمہ حق بلند کرتا ہوں۔ یہی وجہ نا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا جہاد ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ جو واقعہ ذکر کیا، اس خاص بندے کا جگہ جگہ پہ حق کے لیے ڈٹ جانے کے لیے روشن دلیلیں موجود ہیں، ظالموں کو للکارنے کے لیے روشن دلیلیں موجود ہیں، حق پہ پیدا دینے کے لیے روشن دلیلیں موجود ہیں اس بندے کی پکیزہ سیرت میں۔ اور پھر دیکھنا اس کا رزلٹ کیا نکلا، فرعون باز آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ اس بندے کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی پلاننگ بنائی ہوگی، اللہ نے بچا لیا۔ تو جب بندہ حق کے لیے میدان عمل میں آتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے بندے کا استقبال کرتی ہے، اللہ کی مدد بندے کے شامل حال ہوتی ہے، جیسے اس بندے کے شامل حال ہوئی، اللہ نے بچایا اور فرعونیوں کو اللہ نے برے عذاب میں غرق کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا